السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے کامیابی کے اسباب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے معافی طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائیں۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور خود کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے درمیان حفاظت کا ذریعہ بنائیں، واجبات کو ادا کرنے، حرام چیزوں سے بچنے اور نیکیوں میں جلدی کرنے کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ پس اے عقل مندو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ اللہ کے بندو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 وصیتیں ہیں جو کامیابی کے اصولوں کو جمع کرتی ہیں اور کامیابی کے اسباب کو مختصر کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور اسے اتنی روزی دی گئی جو اسے کافی ہو، اور اللہ نے اسے جو عطا کیا اس پر اسے مطمئن کر دیا۔ رواہ مسلم۔ اس عظیم حدیث میں کامیابی کی بشارت ہے۔ ان 3 چیزوں کو حاصل کرنے والے کے لیے، اور کامیابی ایک جامع نام ہے جس کا مطلب ہے کہ ہر محبوب چیز کا حاصل ہونا اور ہر ڈر اور خوف سے بچ جانا۔ کامیابی کے پہلے سبب کا آغاز دین اسلام کی ہدایت سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح من اسلم۔ کامیاب ہو گیا وہ جو شخص اسلام لایا۔ پس اسلام آپ کا اصل سرمایہ ہے، آپ کی نجات کی بنیاد ہے، اور یہ انسانیت کا دستور اور سلامتی والے گھر تک پہنچنے کا اجازت نامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جو شخص اسلام کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور سلامت رہا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک اور پشیمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر بڑی حسرت کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہو جاتے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اس وقت ہے جب وہ جہنم میں ہوں گے اور اہل اسلام کو اپنے اسلام کے ذریعے جہنم سے نکلتا دیکھیں گے۔ جس نے اسلام کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے اسلام کو کھو دیا اس نے کیا پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا، لیکن دین کو صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ بس جس کو اللہ نے دین دیا اس سے محبت کی۔ رواہ احمد۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلہ صحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ کامیابی کا دوسرا سبب کفایت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرُزِقَ کفافا، اور اسے اتنی روزی دی گئی جو اسے کافی ہو۔ کفایت یہ ہے کہ انسان کو اتنی روزی ملے جو اس کی ضرورت کو پورا کرے اور اسے سوال کی ذلت سے بچائے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جو حاجات کو دور کرے اور تکلیف کو ختم کرے اور عیش کرنے والوں کی طرح نہ بنا دے۔ کفایت ایک سبب ہے جو انسان کو مال کی آزمائش کی برائی اور فقر کی آزمائش کے شر سے بچاتا ہے۔ بعض علماء رحمہ اللہ نے کہا کہ کفایت کی حالت وہ حالت ہے جو فخر کرنے والے مالدار کی سرکشی اور تکلیف دہ فقر سے محفوظ رکھتی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ جان
گھبرا جاتی ہے کہ وہ فقیر ہو جائے، فقر بہتر ہے اس غنا سے جو اسے سرکش بنا دے، اور اصل غنا نفس کی کفایت ہے، پس اگر یہ نفس نہ مانے تو زمین کی سب چیزیں بھی اسے کافی نہ ہوں گی۔ کامیابی کا تیسرا سبب قناعت ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اور اللہ نے اسے جو دیا اس پر مطمئن کر دیا۔ قناعت حقیقی خزانہ ہے اور اس کا مالک سب سے غنی ہے، چاہے وہ ننگے پاؤں ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری کثرت مال میں نہیں بلکہ حقیقی مالداری دل کی مالداری سے ہے، رواہ بخاری و مسلم۔ کتنے ہی مالدار لوگ ہیں جن کے دل فقیر اور حسرت زدہ ہیں، اور کتنے ہی ہاتھوں کے فقیر ہیں جن کے دل غنی اور اللہ کی روزی پر راضی ہیں، اللہ کی روزی پر وہ راضی ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی قلیل چیز سے اس کثیر پر قناعت کرتا ہے جو تیرے پاس ہے تو اس نے تجھے غنا میں برابر کر دیا، اگرچہ تو قارون ہی کیوں نہ ہو۔ مومن حرام کو ناپسند کرتا ہے چاہے وہ کثیر ہو، اور حلال پر قناعت کرتا ہے چاہے وہ کم ہو، اور اس کی قناعت اسے روزی تلاش کرنے سے نہیں روکتی، کیونکہ قناعت کا مطلب سستی کرنا یا کام چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسباب اختیار کرنا اور اللہ کے تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مال سبز و شیریں ہے، جو اسے خوش دلی سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو اسے حرص سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہوگی، اور وہ اس کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر شیر نہیں ہوتا، رواہ بخاری و مسلم۔ قناعت غنی اور فقیر دونوں کو درکار ہے، کیونکہ یہ دل سے تعلق رکھتی ہے، ہاتھ سے نہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا جب مال تیرے ہاتھ میں ہو اور تیرے دل میں نہ ہو تو یہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا چاہے کثیر ہو، اور جب مال تیرے دل میں ہو تو یہ تجھے نقصان دے گا چاہے تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو۔ اور جو اللہ کے دیے پر قناعت کرے اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے، اور اگر قناعت میں صرف دل کا سکون ہی ہوتا تو وہی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا الی آخرہ، جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو تو ہم اسے ضرور اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہی تو قناعت ہے، تھوڑا جو تجھے کافی ہو بہتر ہے اس زیادہ سے جو تجھے سرکش بنا دے۔ اور حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کم ہو اور کافی ہو وہ اس سے بہتر ہے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے، رواہ احمد، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مستدرک میں صحیح کہا ہے۔ مال کی کمی اور زیادتی فضیلت کا معیار نہیں ہے اور نہ ہی یہ خوشی کا پیمانہ ہے، کیونکہ کبھی فاجر کو مال کی کمی سے سزا دی جاتی ہے اور کبھی اسے مال کی کثرت سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سو تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کر، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے۔ اے اللہ کے بندو، یہ تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اسلام، کفایت اور قناعت، کامیابی اور فلاح کو جمع کرتی ہیں۔ جیسا کہ امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا یہ تین چیزیں دین اور دنیا کی بھلائی کو جمع کرتی ہیں، کیونکہ جب بندے کو اسلام کی ہدایت ملے اور اس کے لیے اتنی روزی مہیا ہوئی جو اسے کافی ہو، اور پھر اللہ نے اسے اپنے دیے پر قناعت عطا کی تو اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اور اگر تیری جیب دنیا سے خالی ہو جائے تو ہوشیار رہ کہ تیرا دل دین اور یقین سے خالی نہ ہو، اور جیسے تو دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح آخرت سے غافل نہ ہو۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اور تیرے رب کا رزق بہتر اور دیر پا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت کے دن تک راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ عطا فرما اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حفظہم اللہ کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔